اور انسان کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کر کے بھیجا اور اس کو اپنی عبادت کا حکم دیا، تو سب سے بڑا اعزاز کہ یہ انسان اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے، کہ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، باقی کائنات میں ہر چیز کو اللہ نے اس کو وجود عطا فرما کر اس کو فوراً جس کام کے لیے پیدا کیا اس میں لگا دیا۔ جی، آسمانوں کو چھت بنا کر کھڑا کر دیا، زمین کو ایک بچھونا بنا دیا، سورج اور چاند کو ایک خدمت میں لگا دیا، اور سارے کائنات اللہ کے امر کی پابند ہے۔ ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، کہ اے آسمان و زمین سے پوچھا کہ خوشی خوشی حکم مانو گے یا طاقت اور زبردستی حکم منوایا جائے؟ تو اس کائنات میں اتنا شعور ہے، اس کائنات ساری کائنات نے یہ کہا اے رب العالمین ہم آپ کا حکم خوشی خوشی مانیں گے۔ اور یہ انسان جس کو اللہ نے سب سے بڑی عظمت عطا فرمائی، اللہ فرماتے ہیں اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کسی چیز کو جانتے نہیں تھے، لیکن اس انسان کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑا علم اتارا جو اللہ کی طرف سے آیا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور حضرات انبیاء کرام جیسی ہستیوں پر اتارا۔ اور علم کیا ہے؟ کہ یہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کیسے گزارے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اتنی بڑی عظمت اور مرتبہ عطا فرما کر سارے کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا کر کیا پھر تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا، فضول پیدا کی ہے؟ نہیں، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کی طرف لوٹایا جانا، اس کا اتنا ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے صحیح ہونے کی بنیاد آخرت کا یقین، کہ یہ زندگی میرے پاس امانت ہے، ہر سانس کا حساب ہوگا اور سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر لفظ جو زبان سے بولا ہے اور ہر دیکھنا اس کا، ہر بات کو سننا، اور اسی طرح اس کی نیت اور ہاتھ پاؤں کی حرکت، یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اعمال کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ اگر انسان کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال یہ درست ہو گئے تو اللہ اس کی آخرت بھی بنائیں گے اور دنیا کے حالات بھی ٹھیک کریں گے۔ اگر انسان کے جسم سے ظاہر ہونے والے اعمال بگڑ گئے تو دنیا کے حالات بھی بگڑ جائیں گے، پہلے آخرت بگڑے گی اور دنیا کے حالات بھی بگڑ جائیں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ دنیا میں بے چینی اور پریشانی اور یہ نفرتیں اور یہ ویرانییں اور یہ خون کا بہانا، یہ لڑائی جھگڑے، یہ کوئی جنگل کے درندے آ کر انہوں نے نقصان نہیں کیا، وہ اگر آ بھی جائیں آبادیوں میں وہ اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا ایک بگڑا ہوا انسان اربوں انسانوں کو تگنی کا ناچ نچا سکتا ہے۔ اعمال، حالات کا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے، اس لیے سب سے بڑا موضوع کہ انسان کے اعمال درست ہو جائیں، اور اعمال کے درست ہونے کا تعلق انسان کے یقین کے ساتھ ہے کہ اللہ کی ذات پر انسان کا یقین آ جائے۔ اسی لیے سب سے بڑے علم والا کلمہ اللہ نے نبیوں کو اس کی دعوت دے کر قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ کلمہ یقین کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے، اسی کے لیے انبیاء آئے، اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ کلمہ لے کر آئے۔ یہ کلمہ تعارف، معرفت ہے۔ حضرات انبیاء کرام نے اس کے ذریعے سے اپنی امتوں کو اللہ کا تعارف کرایا، اور انسان جس چیز کا تأثر دل میں ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس چیز سے ہونے کو کچھ سمجھتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے اور اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کرتا ہے کہ میرا ہونا اس سے متعلق ہے۔
اس لیے ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ اتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کلمے کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ انی اتیت الیکم بکلمۃ لو تقولونها تدین لکم العرب، ایسا عظیم کلمہ لے کر آیا ہوں، اگر تم اس کلمے کو سچے دل سے کہہ دو اور اقرار کر لو تو یہ عربوں کے جھگڑے کہ یہ عرب اتنے ضدی اور ہٹ دھرم کے کسی کے قابو نہیں آنے والے، یہ سب آپ سرنگوں ہو جائیں گے اور تمہارے تابع ہو جائیں گے، ان کی زندگی مہذب اور مرتب ہو جائیں گی۔ وَتُؤَدِّي إِلَيْكُمُ الْجِزْيَ الْعَجَمْ، اور یہ عجم جو ہیں اپنی تہذیبوں کو بھول کر پھر تمہاری آنکھوں کو دیکھ کر چلیں گے اور تمہاری اتباع کریں گے۔ اور میں تمہارے پاس أَتَيْتُ إِلَيْكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَشَرَفِ الْآخِرَةِ، اے میری امت میں تمہارے لیے دنیا کی ساری سعادتیں اور ساری عزتیں لے کر آیا ہوں اور یہ بھاری کلمہ لے کر آیا ہوں۔ تو ابو جہل بھی اس مجلس میں تھا، وہ فوراً آگے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا ہاتھ و ابی کا 10 کلمات نقولها، تمہارے باپ کی قسم اگر تم 10 کلمے بھی ہمیں ایسے بتاؤ تو ہم کہنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ وہ مبارک زبان ہے جس سے کبھی خلاف واقعہ بات صادر ہوئی نہیں، آپ اپنی بات میں سچے ہیں، اس کا یقین کر کے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ لیکن جب یہ کلمہ کا فرمایا کہ وہ کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہے کہ جس میں ساری چیز کی نفی، ذرے سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک سارے کائنات، کوئی چیز بھی اس لائق نہیں جو انسان کا معبود بن سکے، انسان اس کے سامنے جھکے، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، وہ اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب انہیں دیکھا ان میں تو ہمارے ان باطل بتوں کی خداؤں کی نفی ہے کہ اما ہذہ فلا، یہ کلمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس کلمے کی دعوت دے کر بھیجا اور حضرات انبیاء کرام اپنی قوموں کی طرف آئے اور لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے اللہ کا تعارف کرایا، اور جن لوگوں نے انبیاء کی تصدیق کی اور اس کلمے کا اقرار کیا، اللہ نے ان کے لیے احکام اتارے اور پھر ان قوموں نے ان احکام پر عمل کیا، اللہ نے دنیا میں انہی کو بسایا، اور نبیوں کی اس دعوت پر اور انسانوں کے حق پر آ جانے کے بعد اللہ نے باطل والوں کے خلاف اپنا فیصلہ اتارا اور قوموں کو تباہ کر کے ختم کر کے نشان مٹا کر ایمان والوں کو بسایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کثرت والی تھی، اکیلے نوح علیہ السلام اس کلمے کی دعوت دے رہے اور لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر قوم کے پاس آئے، حالانکہ یہ قوم بت پرست ہے، روح کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے ناپاک اور شرک کی بدبو اور سیاہی ان کے جسموں میں ہے، لیکن اللہ تو رب ہیں، تربیت فرماتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو یہ کلمہ دے کر بھیجا تو حضرات انبیاء کرام ان نافرمانوں کی کیسی اپنائیت کے ساتھ تربیت کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، کیسے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ، باوجود ان نافرمانیوں کے حضرات انبیاء کرام ان سے بیگانگی کا اظہار نہیں کرتے، اپنائیت کا، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ ساری مخلوقات کے سامنے جھکنے کے بجائے اور ان سے خوش ہونے کے بجائے ایک اللہ سے ہونے کا یقین کر لو کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ایک الہ ہے، وحدانیت اور نبی کے طریقے پر مان لو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو یہ دعوت دیتے رہے اور اس کلمے کی طرف بلاتے رہے۔ زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے دوسروں کی زندگی بنانے کی کوشش کرنا، اپنا سب کچھ لگا دینا۔ تو شروع میں تو لگانے میں مجاہدے اور قربانی اور حالات ایسے آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان لگانے والوں کی برکت سے جب ایسے مجموعے کو تیار کر دیتے ہیں جو اپنی ساری
نعمتوں کو اور اپنی ساری راحتوں کو دوسرے کے لیے قربان کرتے ہیں، پھر اللہ اپنی رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے ان کے کام بناتے ہیں۔ تو جن قوموں نے بھی انبیاء کی تصدیق کی، لائے ہوئے کلمے کو مانا اور پھر نبیوں کے طریقے پر چلے، اللہ نے ان کو ہی دنیا میں بسایا، اور ان کے حق پر قائم ہونے کے بعد اللہ نے باطل کے خلاف فیصلہ کیا۔ اگر کثرت والی قوم نوح تھی تو اس پوری قوم کو اللہ نے پانی جیسی نعمت کے ذریعے ہلاک کیا، اس کو عذاب بنا دیا۔ اے نوح، جب تندور سے بھی پانی نکلنے لگے، آسمان سے بھی بارش برسے اور زمین بھی اپنے پانی کو اگلے، تو یہ دلیل ہے عذاب کی، تو پھر کشتی میں سوار کرو ایمان والوں کو۔ نوح علیہ السلام جب یہ پانی تندور سے بھی ابلا اور زمین کا پانی اوپر آیا اور کشتی جو خشکی میں تھی اور قوم مذاق اڑاتی تھی وہ تیرنے لگی، تو نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو آواز دی، بلایا، اور 950 سال کی محنت کرنے کے بعد 80 سے کچھ زیادہ، 90 سے کم لوگ، مرد اور عورت ایمان والے ہوئے تھے، ان کو سوار کیا اور کشتی تیرنے لگی، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے اپنے حقیقی بیٹے جس کا نام کنعان روایات میں آتا ہے خود پکارا، یا بنی ارکب معنا، بڑے پیار کے انداز میں۔ جب حضرات انبیاء کرام ساری انسانیت کے لیے ہمدرد اور خیرخواہ ہوتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے کیوں نہیں؟ بڑے انداز سے یا بنی ارکب معنا، او پیارے چھوٹے سے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آیا ہے، اس عذاب سے اللہ کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں۔ لیکن جب انسان مخلوق کے یقین میں اندھا ہو جائے تو پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس نے کتنی بولی اور ہلکی بات کی، ابا جان کیا کہہ رہے ہیں، یہ پانی میرا کیا بگاڑے گا؟ حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین سے پانی ابل رہا ہے، اوپر کی طرف آ رہا ہے، یہ ایک واقع اور عام معمول کے خلاف بات ہے، لیکن جب عقل اندھی ہو تو انسان کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان میں بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پانی کتنا اونچا ہوگا، اللہ کے علاوہ یہ پہاڑ مجھے بچانے والا ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے امر سے اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، فحال بینہم الموج، باپ جو نوح علیہ السلام ہیں اور ساری انسانیت کے دوسرے باپ ہیں، آدم ثانی کہا جاتا ہے، 950 سال دعوت دی، صبر کیا، کیا مقام ہے، جی ہاں وہ سامنے ہے۔ تو ان کے ہوتے ہوئے دونوں کے درمیان موج حائل ہوئی اور وہ اس موج نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ایک تنکے کی طرح بہا کر اس کی لاش کو تیرا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، اے اللہ یہ تو میرا اہل تھا، میرے گھر والوں میں سے تھا، آپ کا وعدہ تھا کہ تمہارے گھر والوں کو میں بچاؤں گا، اے نوح خبردار، جس نے تمہاری بات کو نہ مانا، ہمارے لائے ہوئے جو پیغام کو قبول نہ کیا، چاہے وہ تمہارا سگا بیٹا ہے، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، اے اللہ میری اس خطا کو معاف فرما دے۔ تو 950 سال دعوت دی، لا اسألکم علیہ اجرا، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ تو حضرات انبیاء کرام وہ ہستیاں ہیں کہ ان کا ایک ایک سانس ساری کائنات کے جو ہے زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، وہ لگاتے ہیں، جو اپنی صلاحیتیں ہیں وہ قوم کی جو ہے رہبری کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے لگاتے ہیں، جو کچھ ان کے پاس مال ہے سارا خرچ کرتے ہیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، سب کچھ لگانے کے بعد تم سے اس کا اجر نہیں مانگتا، کیونکہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کا اجر دے ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے حضرات انبیاء کرام اس کلمہ معرفت کو لے کر آتے ہیں، اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ ایمان والے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر طلب ہوتی ہے کہ اللہ چاہتے کیا ہیں، پھر اللہ کا دین اترتا ہے، اللہ اپنے مبارک احکام اتارتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے انبیاء بھی آئے، کتنی نشانی اللہ کی وحدانیت کو بتانے والی ہے، اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ حق ہے کہ جس بستی میں انسان رہتا ہے وہاں کے چودھری کو پہچانے، جس جگہ پر رہتا ہے وہاں کے صدر، وزیر اعظم، بادشاہ کو پہچانے، اور جو بڑی قوتیں ہیں اس کو پہچانے، ان کو پہچانے بغیر اور ان کے مانے بغیر دنیا میں بھی کوئی چیز پر کوئی پرکھ نہیں سکتا۔
تو جو اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اس کے پہچانے بغیر یہ انسان اس زمین پر کیسے چین سے رہ سکتا ہے؟ کیونکہ جو اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی اتباع کرتا ہے، نبی کی بات مانتا ہے، تو اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور جب اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، ساری کائنات کو اس کا تعارف کراتے ہیں اور ساری کائنات کو حکم فرماتے ہیں کہ جیسے میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو یہ زمین اس کو جانتی ہے، یہ فضائیں ان کو جانتی ہیں، یہ درندے ان کو جانتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت فرمائی کہ صحابہ کرام جنگل میں راستہ گم ہو گیا، ایک شیر آیا تو انہیں فرمایا شیر میرا راستہ بتاؤ، تو شیر نے ان کی رہبری کی۔ سمندر اور دریا سامنے آئے، وہ ان کا راستہ نہ روک سکے اور ان کی دعاؤں پر اللہ نے آسمانوں سے بارش برسائی۔ تو بھئی ایک راستہ وہ ہے کہ اپنا سب کچھ لگا کر دوسروں کی زندگی کے بنانے کے لیے کوشش و محنت کرنا، یہ حضرات انبیاء کرام کا راستہ ہے۔ اور اللہ کیونکہ سمجھ ذات ہیں، فرماتے ہیں ما ارید منہم من رزق، عبادت میری کرو لیکن میری عبادت میں اللہ کی کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اے انسانوں تمہاری ہی بڑائی ہے، تم میری عبادت میں لگے رہو گے، میں تم سے روزی کموانا نہیں چاہتا اور نہ تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ کھلاؤ، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والے اللہ ہیں۔ تو اللہ نے عبادت کا حکم دیا انسانوں کو نوازنے کے لیے۔ تو یہ حضرات انبیاء کرام ہیں جو اپنا سب کچھ لگاتے ہیں اور پھر قوم ایمان والی بنتی ہے۔ جی ہاں، یہ اللہ کی عبادت یوں آتا ہے اتت السماء، ساتوں آسمان اپنے اوپر بوجھ کی وجہ سے ان سے ہر وقت ایسی آواز نکلتی ہے کہ یہ بوجھ کی وجہ سے ٹوٹ جائیں، وہ تو اللہ نے اپنے امر سے روکا ہوا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق لها ان تعط، آسمانوں کا یہ حق ہے کہ ان پر اتنا بوجھ ہے کہ ہر وقت ان سے یہ آواز نکلے، کیونکہ ساتوں آسمانوں میں سے کسی آسمان میں ایک بالش کے برابر اور ایک روایت میں 4 انگلیوں کے برابر ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کا فرشتہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا نہ ہو۔ یہ تو کرۂ ارض کتنے سیاروں سے چھوٹا ہے، اس آسمان کی فضا میں کتنا چھوٹا سا، اور اس کے 70% پانی ہے، اور خشکی میں بھی کتنے صحرا، کتنے پہاڑ خالی ہیں، اور یہ 7 ارب تھوڑے سے انسان یہ اللہ کے سامنے جھک جائیں، وہ تو فرشتے عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کی ایسی سمجھ ذات ہے، اور قیامت تک وہ فرشتے اللہ کی عبادت تسبیح تحلیل میں ہے، ان میں کوئی قیام میں ہے، ان میں کوئی رکوع میں ہے، ان میں کوئی سجدے میں ہے، ان میں کوئی جلسے اور تشہد میں ہے، ان میں کوئی قومے میں ہے، اور جب روحیں نکلیں گی اپنی عبادت کو چھوڑیں گے۔ اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسا فضل کیا کہ اس امت کو 2 رکعت فرض نماز ایسی دی جو فرشتوں کی ساری عبادات پر مشتمل ہے۔ یہ قیام بھی کرتے ہیں، یہ رکوع بھی ادا کرتے ہیں، یہ قومہ بھی ہے، نماز میں ان کے لیے ایک عمل ہے، سجدہ بھی کرتے ہیں، قعدے میں بھی بیٹھتے ہیں۔ اور اللہ نے مسلم ایمان والے کو، اس امت کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان والے کو ایک چیز ایسی عطا کی جو روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں میں نہیں، اور وہ ہے قرآن کا پڑھنا۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو قرآن جو تمہارے لیے آسان ہو۔ کیسے اللہ نے حکم دیا؟ اور اللہ اکبر، یہ مسلمان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اعزاز اور اکرام، تو یہ اٹھتے ہی نیند سے اٹھتا ہے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے، فوراً نیند کی دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی۔ کیا مبارک اور پیاری دعائیں ہیں جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ یہ نیند اللہ کی نعمت ہے، اور اس نیند کے لیے اللہ نے رات کا نظام قائم کیا، اور غب اندھیرا نہیں کیا، آسمان کو ستاروں سے مزین کیا اور چاند کو اس میں جگمگایا۔ اس میں یہ ایمان والے سوتے ہیں اور اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو جائے
تو یہ جو نیند میں سو رہا ہے، ایمان والے کا یہ اقرار لا الہ الا اللہ اور یہ ایمان کے محمد الرسول اللہ اور ایمان کی بنیاد پر اس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تو حدیث میں آتا ہے اللہ آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے اس کے ایمان کی وجہ سے اس کی قیمت۔ اور اگر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے، دونوں جماعتیں، فرمایا کہ پوری رات جیسے اس نے تہجد پڑھی اللہ ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے پر حدیث میں صاف آتا ہے جس نے تہجد کی نماز پڑھی وہ اللہ کے عہد میں داخل ہو گیا، اللہ نے اپنے ذمے میں، اللہ کی کفالت میں وہ آ گیا، اللہ نے اپنے ذمے میں اس کو لے لیا۔ خبردار ہے کوئی انسان یا کائنات کی کوئی مخلوق جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے اس کو عزت یا جان اور مال کے ذریعے سے تکلیف پہنچائے، کیونکہ اللہ خود پھر اس کا مواخذہ کریں گے قیامت میں۔ میرے اس بندے کو تم نے تکلیف کیوں پہنچائی، میرے اس بندے کے تم نے جہاں عزت کو پامال کیوں کیا اور اس کا نقصان کیوں کیا؟ تو بھائی یہ تو دونوں، اور پھر جو تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اللہ کی حمد الحمدللہ، یہ اللہ کی کتنی بڑی تعریف والا کلمہ، اس سے بڑا حمد کا کلمہ نہیں ہے، یہ خود اللہ نے بتایا۔ اور جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس نعمت کو بڑھا کر دوں گا۔ پھر یہ وضو کی طرف چلتا ہے۔ اب جیسے یہ وضو کر رہا ہے تو وضو کرنے پر اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور یہ پانی اس کے گناہ کی نحوست کو لے کر جیسے ظاہری صفائی ہے ایسے روحانی صفائی بھی ہو رہی ہے۔ اور اس وضو پر اس امت کے اعضاء قیامت کے دن ایسے چمکیں گے جیسے چاند چمکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنے امتیوں کو جہاں اتنے لاکھوں نبی کی امتوں میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ، ایک بہت بڑا میدان جو مشکی اور کالے رنگ کے گھوڑوں سے بھرا ہوا ہو، اور اس میں کچھ گھوڑے ایسے بھی ہیں جو کنکلیان ہیں کہ جن کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں سفید ہے، تو ان کا مالک پہچان نہیں لے گا۔ یا رسول اللہ یہ تو مثال بہت ہی عجیب اور واضح ہے، بالکل پہچانے گا۔ فرمایا اے میری امت، تم کو میں قیامت کے دن تمہارے اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچانوں گا۔ اعزاز تو اس وجہ سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ دعا پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز میں آتا ہے۔ اگر یہ فرض نماز کے لیے آیا، اب یہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے کہ فجر کی نماز کو میں نے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور یہ مسجد کی طرف چلتا ہے، تو اس کے جو ہے وضو کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ آیا، تو اس وقت بھی صحابہ کرام جماعت بناتے تھے اور کچھ کو خدمت میں متعین کرتے تھے، یہ سیرت ہی سے لیا گیا ہے۔ فرمایا میں اور میرے ایک ساتھی کی خدمت، اونٹوں کو سنبھالنا، اس دن کی خدمت متعین ہوئی۔ باقی 10 ساتھی یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، مسجد کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں۔ فرمایا شام کو میں بھی اونٹوں کو اپنے ٹھکانے لگا کر حضور کی مجلس میں آیا، تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ارشادات فرما رہے تھے، اور اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو وہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب وضو کرنے پر اور 2 رکعت نفل پڑھنے پر تو یہ صحابی واہ واہ کرنے لگے کہ حضور نے کیا اچھی بہترین ما اجود هذا الکلام، کیا ہی خوبصورت کلام، اور حضور نے کیسی ہی خوبصورت بات کی اور کتنی بڑی فضیلت سنائی۔ مسلمان کے عمل پر اللہ کی یہ دین۔ تو ایک شخص کہنے لگا معلوم ہوتا ہے تم ابھی آئے ہو اس لیے اس بات پر اتنا تعجب کر رہے ہو۔ جب دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس سے بھی عجیب بات فرمائی، تو میں نے دیکھا، میں کہا عمر بتاؤ وہ کیا بات ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس وضو کرنے کے بعد اس کلمے کے پڑھنے پر فرمایا حضور نے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ یہ تو جو وسائل ہیں اس پر اللہ دے رہے ہیں۔
اس لیے آتا ہے کہ جو مسجد میں آیا وہ اللہ کے گھر میں آیا. من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا او راح. کہ جو صبح کو آئے یا شام کو آئے، انسان تو بھول جائے گا کہ کتنی دفعہ میں آیا، یہ بھولنے والا ہے، لیکن اللہ بھولنے والے نہیں. ہر صبح اور ہر شام کے آنے پر، ہر دفعہ کے آنے پر اللہ اس کے لیے مہمانی تیار کریں گے اپنی شان کے مطابق، اور اس سے اس کا اکرام اور اعزاز کریں گے. اور بھائی ہم اللہ کے راستے میں نکلنے والے، ہمارا تو اللہ کے راستے میں ہے تو قیام مسجد میں ہے. اور پھر ہم اس کے علاوہ 5 نمازوں کے علاوہ راتوں کا قیام اور مشورہ، اور پھر جو ہے گشتوں میں جانا، تعلیم میں بیٹھنا، کتنی دفعہ اللہ کے گھر میں آنا ہوتا ہے. فرمایا خبری مبارکبادی ہو جو وضو کر کے جو ہے مسجد میں آ جائے، کیونکہ یہ اللہ سے کے ملاقاتی ہیں، یہ نماز کے ذریعے اللہ سے مناجات کرنے والے ہیں. اور گھر والے پر لازم ہے کہ آنے والے مہمان کا اکرام کرے. فرمایا مسلمان وضو کر کے آیا، نماز میں کھڑا ہوا، تو یہ قرآن جب انسان پڑھتا ہے، مسلمان پڑھتا ہے، فرشتے نہیں پڑھتے. انسان نماز میں کھڑے ہو کر جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو صاف حدیثوں میں آتا ہے اللہ ایسے قدردان ہے. اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی. یہ فرشتے اور آسمان والے یہ سب کہ سن رہے ہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اور جب یہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی کو بیان کر رہا ہے. اور جو مسلمان سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ ہی کے الفاظ بتائے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کی تعریف کے کلمات اللہ ہی نے سورہ فاتحہ میں دیے ہیں. اور کا سورہ فاتحہ اس امت کو ملی ہے، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ فاتحہ دی ہے. اور اتنی قیمتی ہے کہ 7 مثانی کہ جن آیات کو نمازوں کی ہر رکعت میں بار بار پڑھا جاتا ہے، کیا یہ شان ہے اور یہ آیات. اور جب بندہ نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تیری ہی مانیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، ہر حال میں، ہر پریشانی میں، ہر جگہ پر تجھی سے مدد چاہیں گے. اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، دیکھو میرے بندے نے نماز میں میرے ساتھ تعلق قائم ہونے کے بعد کتنا بڑا معاہدہ مجھ سے کیا، تو میں بھی اپنے ذمہ واجب کرتا ہوں. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مانگے گا میں وہ اس کو عطا کر کے رہوں گا. اب یہ کہہ کر اب کیا مانگنا ہے؟ تو جو سب سے ضروری، سب سے اہم، سب سے قیمتی چیز انسان کی ہدایت مل گئی تو کامیاب ہے. اگر ہدایت نہیں ملی، ساری دنیا کی بادشاہت جب سے بنی، جب ختم ہوگی، ایک انسان کو دے دیا جائے، ہدایت کا نور نہیں ہے تو انسان کامیاب ہے، ناکام ہے. تو کیا مانگنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے، دکھلا دے، اس کو سمجھا دے اور اس پر ہمیں چلا دے اور مقصود تک ہمیں پہنچا دے. اہدنا الصراط المستقیم. اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اپنے لیے مانگ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. اب یہاں ہزاروں کا مجمع اور امام پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں. اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا. اور وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ وہ سب سے پہلے حضرات انبیاء کرام ہیں، اور اس کے بعد صدیقین ہیں، اس کے بعد اللہ کے راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر کے شہادت حاصل کرنے والے ہیں، اور آخر میں جو نیک لوگ ہیں اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. یا اللہ ان کا راہ دکھلا. فرمایا جب امام پڑھتا ہے وَلَضَّالِّينَ، امام بھی آمین کہتا ہے اور مقتدی بھی آمین کہتے ہیں، تو ان کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اتنا بڑا حکم عطا فرمایا. اور یہ نماز تو فرشتے اس عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اور قیامت میں جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اتنی عبادت کی بات ہے. ایک روایت میں ہے کہ بے ساختہ وہ فرشتے جب اللہ کا دیدار کریں گے کہیں گے ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا معرفتک. اے رب العالمین، جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا ہم نہ پہچان سکے تھے، اور جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ایسے ہم عبادت نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، وہ ہستیاں جو اپنا سب کچھ لگاتی، اور تاکہ یہ قومیں
اللہ کی اطاعت پر اپنی صلاحیتوں استعدادوں کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، اور ایک زندگی کا رخ ہے کہ اپنی زندگی بنانے کے لیے دوسروں کی زندگی کو اجاڑنا۔ یہ دنیا والوں کا رخ ہے، میں اور میرا خاندان اور میری قوم بادشاہت ان کو مل جائے اور ان کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں، دوسروں پر ٹیکس لگا کر، دوسروں کی زمینوں کو چھین کر، دوسروں کا خون بہا کر، یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ راستہ ہے۔ یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ راستہ ہے۔ پسندیدہ راستہ اپنا سب کچھ لگا کر، اور جو اپنا سب کچھ لگاتے ہیں شروع میں مشقت آتی ہے، پھر ایک مجموعہ تیار ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، اللہ اپنے جو خزانوں کے دروازوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ اپنی قدرت سے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں، کام بناتے ہیں کہ دنیا والوں کی عقل وہاں پہنچ نہیں سکتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بستیوں والے ایمان والے ہوتے اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیتے تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ اور پھر اللہ کیسے کام بناتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، نمرود اور پورا ملک، پوری فوج اور پوری طاقت ایک شخص کے مقابلے میں ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول، نبی، خلیل، اور اللہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلانے والے، ان کے ہمدرد، ان کے خیرخواہ، دنیا اور آخرت کے مسائل سے بچانے والے، لیکن ناسمجھ قوم کتنا بڑا نقصان اپنا کر لیا، اپنے ملک کی حفاظت اور اپنے باطل خداؤں کی عبادت کا کر کے اپنی زندگی کو بگاڑ کر کہ دنیا بھی چلی گئی اور آخرت بھی چلی گئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے نہیں کر رہے، وہ تو اللہ کے خلیل ہیں۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ قوم نے ان کے لیے وادی کو ایندھن سے بھر کر آگ لگائی اور منجنیق میں باندھ کر ڈال دیا۔ اب یہ کلمہ اتنا اونچا، نبیوں کا یقین، فرمایا سب سے بڑا انسان کے پاس سرمایہ یہ اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی ماننا اور نبی کے طریقے پر ماننا، اس میں میری کامیابی ہے۔ یہ ایسا بڑا یقین ہے کہ یہ کسی وقت بھی انسان اس یقین پر یقین حاصل ہو جانے کے بعد کہیں بھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ اب منظر تو کیسا ہے کہ فرشتوں میں بھی کھلبلی مچی، اللہ سے اجازت چاہی، آپ ہمیں حکم دیں آپ کے خلیل کی مدد کریں۔ اللہ نے فرمایا تم سے مدد چاہے تو لے لو۔ فرشتے حاضر ہوئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا رخ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نہیں۔ کہا اگر تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے وہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرو، اگر اللہ نے حکم نہیں دیا تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے تو کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ اس کلمے کو لے کر اللہ انبیاء اس کی یقین کی دولت امتوں کو دیتے ہیں، اور پھر تقوی والی زندگی انبیاء خود سکھاتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو لے کر آئے۔ یہ کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، جس کو اللہ نے بہترین امت قرار دیا، وہ اس امت میں بنایا، اور ہمیں اللہ نے اپنے نبیوں میں سے، نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب، ان کو ہمارا رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ فرما انا حظکم من النبیین، کسی قوم اور علاقے کو اللہ نے بغیر نبی کے نہیں چھوڑا، تو جو نبی جس قوم کی طرف آیا اس کی نسبت دنیا اور آخرت میں ان کی طرف ہوگی، اور وہ انبیاء اپنی قوموں کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اے میری امت، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارے نصیبے میں نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے آنے سے پہلے تمہیں ان کی طرف نسبت کر کے تمہارا کتابوں میں ذکر کیا گیا، اور قیامت میں اسی نسبت سے تمہیں پکارا جائے گا، اور اسی نسبت کی وجہ سے تمہیں وہ کام دیا جو اللہ نبیوں کو دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام، اے داؤد تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اور اس کا نام بھی محمد رحمت علیہ السلام ہے، اور وہ پاکیزہ اور بہت اونچے ہیں، سردار ہیں، اور کبھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور اللہ نے اگر اللہ یہ اعزاز ہے، نہیں کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں اگر بفرض محال صادر ہو گیا تو پہلے ہی میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ اور ان کی امت بھی ایسی امت ہے کہ ان پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ افترضت علیہم الفرائض التي افترضت علی الانبیاء،
میں نے ان کو وہ فرائض دیے جو نبیوں کو دیتا تھا، نوافل بھی وہ دیے جو نبیوں کو دیتا تھا۔ یاتونی یوم القیامہ نورہم مثل نور الانبیاء، قیامت کے دن وہ جو اعمال کا نور لے کر آئیں گے تو ان کے جسموں سے جو نور نکلے گا وہ نبیوں کے نور کے مشابہ ہوگا۔ انبیاء ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، نبیوں کا نور الگ، کیونکہ وہ تو قوموں کو اللہ کی طرف بلانے والے اللہ کے نبی اور رسول، اور قوموں کا نور ان کے اعمال کا نور ہوگا۔ اس امت کے ساتھ ان کے اعمال کا نور بھی ہوگا، اور جو دعوت دینے والے ہوں گے ان کے ساتھ نبیوں والا نور بھی ہوگا۔ اے عیسیٰ، تمہارے بعد ایک امت آئے گی اور وہ ایسی صفات والی ہوگی کہ ہر خوشی پر وہ اللہ کی حمد کریں گے اور ہر ناگواری پر وہ صبر کریں گے۔ ولا علم لہم ولا حلم، اور ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا، کوئی حلم بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیرانگی سے، اے اللہ، ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں، کوئی حلم بھی نہیں، پھر یہ صبر اور جو ہے شکر کہ نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر کرنا سب سے بڑی نعمت ہے، اور ناگواری کے معنی پر صبر کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں میرے لیے کوئی مصلحت ہے، تو علم اور حلم کے بغیر کیسے؟ اللہ فرمائیں گے وہ ایسے امت ہوگی وَأُعْطِيهِم مِّنْ عِلْمِي وَأُعْطِيهِم مِّنْ حِلْمِي، کہ اپنے حلم میں سے میں ان کو حلم عطا کروں گا اور اپنے علم میں سے ان کو علم عطا کروں گا۔ اس لیے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ بتا دیجئے اپنی امت ایمان والوں کو، میرے بندوں کو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، جی ہاں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ جو مقصد آپ کا وہ اس امت کا مقصد، جو محنت آپ کی وہ اس امت کی محنت، اور جو غم آپ کا وہ اس امت کا غم، ہر چیز میں کامل اتباع، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، شکل و صورت میں بھی اور سارے معاملات میں بھی۔ پھر اس کا بدلہ کیا ہوگا کہ جیسے اللہ کو اپنے حبیب محبوب ہیں، ان کی ادائیں لایا ہوا دین محبوب ہے، جس میں وہ ادائیں سنتیں محبوب اور وہ دین آ جائے گا، اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تبھی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول اور نبی ہمیں عطا فرمائے، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ جی ہاں، آپ کے آنے کی وجہ سے کتنی خیرات اور برکات، بادشاہوں کے محلات میں زلزلہ آیا اور ان کے کنگرے گرے، ان کے جو مینار وہ گرے، اور ان کی دیواروں میں یہ پھٹن پیدا ہوئی، اور جو آتش کدا فارس والوں کا جس کی وہ عبادت کرتے تھے وہ بجھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو جو آپ سے اعمال صادر ہوئے ان کی ایک ایک ادا کی قیمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کی گود میں تھے تو رواج تھا کہ دیہات سے صحت مند عورتیں آتی اور مکے کے سرداروں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی کہ دیہات کی کھلی فضا میں پہ رکھیں گے اور وہ دودھ پلاتی۔ تو حلیمہ سعدیہ وہ بھی آئیں کہ ہمیں بھی کوئی بچہ مل جائے، دیہاتوں میں فقر و فاقہ، جو پیسے ملیں گے اس سے گزر اوقات ہوگا۔ فرماتی ہیں کہ مدینہ مکہ مکرمہ آتے ہوئے تو میری سواری سب سے کمزور، اور میرے ساتھ آنے والی عورتیں مجھے بار بار پکارتی، تانا دیتی، ارے چل بھی لو، اپنی سواری کو چلاؤ بھی تو صحیح، ہمیں بھی دیر کرا رہی ہو، تانے سنتی رہی۔ اور جب میں مکہ پہنچی تو دیکھا کہ عورتوں نے باقی سرداروں کے بچے جتنے تھے لے لیے۔ ایک ہم جس گھر میں پہنچے تو ایک آمنہ بیوہ، ان کی گود میں چاند جیسا بچہ، لیکن میاں بیوی نے کہا یہ تو یتیم ہے، یہاں سے ہمیں کیا ملے گا، بہت تھوڑا ملے گا۔ ہم چھوڑ کر جو ہے باقی گھروں کو تلاش کرنے لگے، ہمیں کیا پتا کہ یہ کون عظیم ہستی ہے۔ پھر جب دیکھا کہ کہیں سے کوئی بچہ نہ ملا، اور ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا اسی بچے کو لے جائیں، کہتے اس بچے کو لیتے، ہم نے لے لیا۔ یہ لینا کیا تھا، اللہ نے کائنات کی خیرات ہماری جھولی میں ڈال دی۔ اب اس بچے کو لے کر چلے تو میری سواری اتنی تیز ہو گئی کہ عورتیں کہیں ارے حلیمہ تمہیں کیا ہوا، تم کیوں آگے جا رہی ہو، ہمارا بھی انتظار کر لو۔ اور فرمایا کہ کیونکہ دودھ تو وہ عورتیں پلاتی تھی جن کا پہلے سے بچہ ہو، اس کی ایسے چھاتی میں اللہ نے دودھ دیا ہو کہ میرا پہلا بچہ بھی بھوکا رہتا تھا، اور اب تو اتنا زیادہ اللہ نے دودھ کی نعمت دی کہ میرا بچہ بھی سیر ہو جاتا، اور جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد بچہ بھی سیر ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں جو اللہ نے آپ کے آنے پر ظاہر کی۔ پھر اللہ نے اپنا دین دیا،
اور آپ کی ایک ادا اور سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں چرتی تھی تو خشک سالی اور جناب قحط کا زمانہ تھا، تو حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں اور جو جانور ان کے کوکھ بڑے بھرے ہوئے اور دودھوں سے لبریز، تو سردار عورتیں کہتی تھی اپنے چرواہوں یا اپنے بچوں کو کہ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں تم بھی وہی بکری چرایا کرو. اور کہا یہ سب کچھ اس عظیم بچے کی برکات سے تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ نے ہمیں نبی اور رسول عطا فرمایا، میں نبیوں میں تمہارا نصیبہ ہوں کہ اللہ نے تمہیں میری امت بنایا ہے. اور 40 سال بعد اللہ نے اپنا دین لے کر بھیجا، یہ کلمہ لے کر بھیجا اور حکم فرمایا قم فانذر، اس دین کی دعوت دیجیے. آپ اس کلمے کی دعوت لے کر آئے اور کلمے کی اس دعوت کو شروع کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ دعوت والا کام اس امت کو دیا. دعوت والا کام تو اللہ نے ایسے عظیم نبی ہمیں عطا فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی سب کچھ اپنا امت کے لیے لگایا، فقر و فاقوں کو برداشت کیا، دنیا میں بھی کبھی اپنی امت کو نہیں بھولے. ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اپنے گھر میں تھی، حضور آئے. حضور نے خوشی سے کہا اے عائشہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجیے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی عائشہ کے لیے اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے اور جو ظاہر میں باطن میں جو گناہ کیا ہوں معاف فرما دے، جان بوجھ کر کیا ہوں بھول سے. اللہ کے رسول نے یہ دعا کی تو حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی اور جھومنے لگی. اے عائشہ تم میری اس دعا سے بہت خوش ہو رہی ہو، کیوں نہ خوش ہوں کہ آپ اللہ کے حبیب، نبیوں کے سردار اور میرے شوہر، آپ یہ میرے لیے دعا کر رہے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اپنی امت کے لیے تو ہر نماز کے بعد میں بغیر مانگے یہ دعا کرتا ہوں. اتنی چہیدی بیوی، انہوں نے دعا کا مطالبہ کیا. فرمایا انہا لدعوتی عقب کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں. عرفات کے موقع پر 5-6 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا کی، امت کے لیے دعا کی. اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب لیلۃ المعراج میں اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی، وہاں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے. اللہ کے دربار میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، مالی اور جانی عبادتیں اللہ کے لیے. 3 چیزیں اللہ کے دربار میں پیش کی. اللہ کی طرف سے 3 انعام ملے. جی ہاں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جی ہاں سارے نیک بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے دیا. اور ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ تو انبیاء کے درجات والے ہوں گے، ہم تو دنیا میں تھوڑا سا بھی آپ سے غائب ہو جائیں اور آپ کی مجلس میں حاضر نہ ہو، بے چینی، اور دنیا میں مسجد نبوی میں آ کر آپ کی زیارت کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں. قیامت میں آپ تو بہت اونچے درجے میں ہوں گے، ہم امتی تو بہت پیچھے، وہاں کیسے ہمارے دل کو قرار آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی فکر نہ کرو، میں قیامت میں 3 موقعوں پر اپنی امت کے ساتھ ہی ہوں گا. یا تو مجھے تم حوض کوثر پہ پاؤ گے کہ اپنے حوض کوثر پر اپنی امت کا انتظار کر کے اپنے دست مبارک سے ان کو پانی پلاؤں گا، اور حوض کوثر کا پانی جو پی لے گا بعد میں اس کو کوئی پیاس نہیں لگے گی. اور یہ فرمایا جب اعمال نامے تل رہے ہوں گے تو وہاں میں کھڑا ہوں گا جن میری امت کے کمزور لوگوں کی گناہیں زیادہ ہو جائیں گی اور نیکیاں کم ہو جائیں گی اور ہلاکت کا فیصلہ ہوگا تو میں ان کے لیے شفاعت کروں گا. اور یہ تیسرا میں جہاں پل صراط پر ہوں گا کہ پل صراط پر سے گزر 1500 سال کا ایک پل جہنم میں، نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، وہ پل جو ہے بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. 1500 سال کا راستہ، اور وہاں انسان اپنے ایمان اور اعمال کی طاقت پر گزرے گا. اور فرمایا جو کمزور ہوں گے تو ان کے لیے جو ہے میں سفارش کروں گا اور پل صراط پر سے وہ گزریں گے. تو بھئی اللہ نے کیسی شان والے ہمیں نبی عطا کیے جو نہ دنیا میں ہمیں بھولے
اور نہ جب اللہ کے دربار میں پیشی ہو اس وقت جو ہے نہ بھولیں، اور قیامت میں نہیں بھولیں گے تو وہ اللہ کے رسول ہمیں ایک محنت اور ایک دین دے کر گئے ہیں۔ آج امت بھولی ہوئی ہے، اللہ ہماری اس بھول کو معاف فرما کر حضور والے دین اور حضور والی محنت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں تو جو بھی مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے وہ فوراً اس کلمے کی دعوت کو شروع کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اور چاہے غلام ہو، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، کس کس حال میں وہ دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے اس امت کو بھی دعوت کے لیے ایمان لاتے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو اللہ سے ایک عہد ہے، فرمایا انسان جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے بعد کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بندے بھول گئے، ابھی تو مجھ سے عہد کیا کہ اللہ میں تیرے ہی احکام مانوں گا، تیری مانوں گا، تیری عبادت کروں گا، اور اب میری نافرمانی کرتے ہو کہ لا الہ الا اللہ میری حفاظت کا قلعہ ہے، جس نے اقرار کر لیا وہ میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ تو اس لیے بھی اس عہد کے بعد اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ کام، یہ محنت پہلے ہی دن سے اس امت کو دی۔ جو بھی کلمہ پڑھتا تھا وہ فوراً اس دعوت کو شروع کرتا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے والوں میں سے چھٹا تھا اسلام لانے والا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی ان کا قبیلہ اور خاندان نہیں تھا، یہ تو کسی قبیلے کے ساتھ عہد کر کے رہتے تھے، زندگی قبائلی تھی، اور قومیں اپنی بڑائی اور سرداروں کے ساتھ زندگی گزارتی تھی، اور کوئی باہر سے آیا ہوا جو ہے وہ کسی سردار کے ساتھ مل جاتا۔ حضرت خباب فرماتے میرا کوئی نہیں تھا، اور میں اسلام لانے والوں میں چھٹا آدمی تھا، اور جو کلمہ پڑھتا تھا وہ فوراً کلمے کی دعوت، ورنہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ آل فرعون سے جو آدمی ایمان لایا اس نے اپنے ایمان کو چھپایا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتا فوراً برملا اس کی دعوت شروع کر دیتا، حالانکہ کتنے سخت حالات تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ دیکھو وہ ہستی جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ وہ آسمان سے وحی آتی، وہ بھائی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی دعوت اور صحابہ کرام حالات کو دیکھا، اور جا کر اپنے بھائی ابو ذر غفاری کو بتایا، لیکن ان کا دل مطمئن نہ ہوا کہ جب تک خود نہ دیکھ لوں۔ اب وہ جو آئے تو بڑی امیدوں سے اور بڑے ولولے سے تھے، لیکن جب دیکھا کہ مسلمانوں کی پٹائیاں ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کو سخت تکلیفیں، تو چونکہ ایمان نہیں تھا ڈر گئے اور ان حالات سے متاثر ہو گئے، خود پھرتے رہے، کسی سے پوچھنے کی جرت بھی نہ ہوئی، لیکن آئے تھے دور سے سفر کر کے، تو اس لیے بغیر مقصد کے حاصل ہوئے جانا بھی ٹھیک نہیں، تو بیت اللہ میں رات کو آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک مہمان ہے، پردیسی ہے، تو ان کی گھٹی میں پہلے سے ان حضرات کی گھٹی میں مہمان نوازی، اور اس پر تو سب فخر کرتے تھے کہ بیت اللہ میں آنے والوں کی مہمان، تو حضرت علی آئے اور ان کو ساتھ لے لیا، کہا میرے گھر کا کھانا دیا، رات کا ٹھکانہ دیا۔ صبح کو وہ اٹھے، پھر اپنے کام میں چلے گئے، پھر سارے دن پھرتے رہے، مقصد حاصل نہ ہوا، پوچھنے کی کسی سے جرت نہ ہوئی، پھر بیت اللہ میں آئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن لیا، پھر تیسرے دن بھی لیا، تو حضرت علی کو احساس ہوا، پوچھ تو لے کہ یہ نووارث چاہتا کیا ہے، لیکن جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا چاہتے ہو، کہ میں اس عظیم ہستی سے ملنا چاہتا ہوں، تو حضرت علی بھی محتاط ہو گئے کہ معاملہ تو بڑا نازک ہے۔ فرمایا ہاں میں تمہاری رہبری کروں گا، اس ہستی کی طرف لے جاؤں گا، لیکن دیکھو جب مجھے احساس ہو کہ مجھے اور تمہیں کوئی اور سے دیکھ رہا ہے تو میں فوراً بیٹھ جاؤں گا، جیسے کہ پیشاب آ رہا ہو یا جوتے کا تسمہ ٹھیک کر رہا ہوں، تم آگے چلے جانا تاکہ کوئی دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ تم میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہو۔ ان کو اپنا کوئی ڈر نہیں تھا اس نووارث کا کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو، اور جو ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کا دعوت دینے کا انداز، آپ اس کا اکرام کرتے، آپ اس کے لیے خطبہ پڑھتے، پھر اس اپنے رسول ہونے کو بتلاتے،
اور اسلام کے محاسن بتلاتے اور آخری بات قرآن کی آیات پڑھتے۔ بس اگر سامنے والا طالب حق ہے، قرآن کو سن کر اور حضور کی دعوت کو سن کر وہ پیچھے نہیں رہ سکتا تھا، فوراً انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور حضور کی صحبت کی برکت دیکھیے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے اب میں اس کلمے کو ببانگ دہل زور زور سے ان کفار کی مجلس میں پڑھوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی اور اتنی بڑی دولت دی اور یہ لوگ اس سے جاہل رہیں اور اس کے فائدے سے جو ہے محروم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے ابو ذر، حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم اپنے علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں اس کام کو لے کر شروع کرو اور یہاں نہیں۔ اور جب تمہیں پتہ لگے کہ بھئی میرا امر غالب آ گیا تم اسے آ کر مل جانا۔ یہ تو حضور نے شفقت کی وجہ سے فرمایا، لیکن قربان جاتے ابو ذر غفاری کے ایسا ایمان اور یقین اور لا الہ الا اللہ کا تاثر کہ ساری چیزوں کا خوف دل سے نکل گیا۔ فرمایا آج یہ نبی والی محنت اور دعوت اتنا اس کلمے کو بیان کریں کہ اللہ ساری چیزوں کا تاثر ہمارے دلوں سے نکل جائے اور اللہ کا تاثر اور اللہ کا خوف دل میں آ جائے اور یہ یقین آ جائے کہ ساری کائنات مل کر جس کا ارادہ اللہ کا نہ ہو وہ نہیں کر سکتے اور اللہ اپنے ارادے سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین اور طریقے میں اور آپ کی لائے ہوئی زندگی میں کامیابی ہے، اور آپ کی زندگی کے طریقوں کے علاوہ باقی جتنے بھی طریقے رائج ہیں ان میں ناکامی ہے۔ اس کا یقین دل میں آ جائے، اس کے لیے دعوت ہے۔ تو صحابہ کرام تو حضور کی زیارت اور اخلاص دل سے کلمہ پڑھنا اور پھر فصیح افصح العرب ہونا، اس سے ایک دم آن کی آن میں یقین اور کیفیت آ جاتی ہے۔ اب حضور کہہ بھی رہے ہیں کہ اے ابو ذر تم شاید حالات کو برداشت نہ کر سکو اس لیے واپس چلے جاؤ، لیکن وہ اسی وقت جو بیت اللہ کے آس پاس جو اللہ کا گھر ہے وہاں اللہ کتنے حلم والے ہیں، وہاں کافر بیٹھے اسکیمیں بنا رہے ہیں اور اللہ کے حبیب کو ختم کرنا، آپ کی جو ہے محنت کو ختم کر دینا اور آپ کے صحابہ کو تکلیف دینے کی اسکیمیں بناتے، لیکن اللہ حلم والے ہیں، وہ سارے وہیں بیٹھے ہوئے تھے، سارے دن بیٹھے رہتے اور وہیں پر مشورے کرتے اور اللہ کے رسول دار ارقم میں چپکے سے دعوت دے رہے ہیں۔ بھئی یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری آئے اور زور سے کہا او مکے والوں سرداروں سنو، حقیقت میں کامیابی والا کلمہ تو یہ ہے، دیکھو میں بھی گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مقصود یہی تھا کہ یہ بھی اس کلمے کو پڑھ لیں، لیکن وہ ایسے نادان اور ایسے ہر دھرم کہ سب کے سب حضرت ابو ذر غفاری جو ان کی ہمدردی کے لیے دعوت دے رہے تھے ان کو اتنا پیٹا کہ بے ہوش ہو گئے اور جسم ورم والا ہو گیا اور وہ جیسے کہ مر جائیں گے، بس بالکل مرنے کے قریب ہو گئے۔ وہ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا اور وہ ان کے اوپر لیٹ گئے اور لوگوں کی لاتیں جوتے اور مکے جو ہیں اپنے جسم پر برداشت کیے اور کہا دیکھو یہ قبیلہ غفار کا ایک اہم آدمی ہے، اگر آج یہ مر گیا تمہارے ہاتھوں تو تم جو شام کو تمہاری تجارت ہے، تم گرمیوں میں جاتے ہو اور وہاں سے کھانے پینے کا سامان، وہ تجارت منقطع ہو جائے گی اور یہ تمہاری موت ہے۔ تو دنیاوی نقصان کو سنا تو انہوں نے ہاتھ روکے، لیکن دوسرے دن پھر حضرت ابو ذر غفاری اسی طرح دعوت دینے آئے اور اسی طرح ان کی پٹائی ہوئی، پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بچایا اور پھر تیسرے دن اسی طرح۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلمہ اتنا اونچا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھ لینے سے ایسے جو ہے دل سے ساری چیزوں کا تاثر نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ کلمہ خوف ہے کہ ڈر ہو تو اللہ کا، اور یہ کلمہ رجا ہے امید ہو تو اللہ سے۔ خوف ہو تو اللہ کا اور امید ہو تو اللہ سے۔ اس طرح صحابہ تو حضرت خباب ابن عرد فرماتے ہیں کہ میں تو چھٹا آدمی تھا اور اسلام کو چھپا نہیں سکے، دعوت دی تو سردار غصے میں آ کر فرماتے ہیں ابو خباب کہ وہ لکڑیاں جمع کرتے موٹی موٹی، ان کو آگ میں جلاتے اور جب انگارے بن جاتے اس کے کوئلے تو اس کو جو ہے زمین پر بچھا کر کہا مجھے اس کلمے کی وجہ سے اس کے اوپر لٹا کر اور چٹان میرے سینے پر رکھ دیتے تاکہ میں اس جو ہے آگ کی تیزی سے اپنے آپ کو بچا نہ سکوں۔
اور اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے جہاں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے یہ عرض کیا الا تستنصر لنا والا تدعو لنا، اے اللہ کے رسول آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کی قوم مخالفت کر رہی ہے، ہم آپ کے کلمے کو ہم نے قبول کیا اور اس کی دعوت دینے کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ لگایا، لیکن ہمارا تو یہ حال ہو رہا ہے، کم از کم اللہ سے دعا تو کر دیں ہمارے لیے کہ یہ مشکلات پیش نہ آئے، اور یہ جو تکلیف دینے والے ہیں ان کے خلاف اللہ سے مدد تو مانگ لیں۔ ایک تو یہ تھا کہ حضور فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اور ان کے خلاف بد دعا اور آپ کی بد دعا یہ رد نہیں ہونی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے آپ کے حلم اور آپ کی شفقت پر اور آپ کی برداشت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کے سامنے اور زیادہ پہلے لوگوں کی جو دین کے لیے قربانی ان کا ذکر کیا۔ اے خباب، ایمان تو اتنی بڑی دولت ہے، اللہ پر ایمان، اس کے لیے تو جان مال لگانا پڑتا ہے۔ پہلی امتوں میں ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس ایمان کی وجہ سے یہ قوم جاہل جو اپنے لوگ جہاں سب یعنی اسباب سے سب کچھ ہونا سمجھتے ہیں کہ ایک ایمان والے کو انہوں نے پکڑا اور رسیوں سے باندھا اور آرا اس کے مانگ جہاں سے بالوں کو دو حصے میں تقسیم کرتے ہیں وہاں پر رکھا اور آرے کو چلایا، وہ کھال کٹی اور سر کی ہڈی کٹی اور دماغ کے دو حصے ہوئے اور چہرے کے دو حصے ہو کر اور ناف تک جب دونوں حصے ایک طرف دوسری طرف گر گیا، لیکن یہ تکلیف بھی ان کو ایمان سے نہ روک سکی۔ ایمان تو اتنی بڑی دولت ہے۔ اور ایک اور شخص کا قصہ سنایا کہ اس ایمان کی وجہ سے تو ایسا بھی ہوا کہ ایمان کی قوم جاہل لوگوں کو اور اسباب میں لگنے والوں کو اتنا غصہ آیا کہ اس کو زمین پر لٹایا اور ہاتھ پاؤں باندھے اور لوہے کی کنگھیاں جس میں نوکدار سلاخیں تھیں وہ ان کے جسموں میں گھسائیں، اور جب دیکھا کہ ہڈی تک پہنچ گئی ہیں ان کی کھال اور گوشت اور پٹھوں کو ادھیر لیا گیا، یا ایمان چھوڑ دو یا اس حال میں مر جاؤ۔ فرمایا انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا اور جان دے دی۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، اے میرے صحابہ جلد بازی کیوں کرتے ہو؟ تو قربانی کے لیے تو بھائی اس طرح یہ حضرات انبیاء کرام اور ان کی اتباع کرنے والے اپنا سب کچھ لگاتے ہیں قوموں کی زندگی بنانے کے لیے، پھر تھوڑا ہی مجاہدہ آتا ہے، پھر ایک مجموعہ تیار ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد اترتی ہے اور اللہ دنیا میں بھی اپنے خزانوں کے دہانے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کو کتنا نوازا، اور اگر جان بھی چلے گی اللہ آخرت میں نوازیں گے۔ سورہ یاسین جس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اس میں اللہ نے اپنے نبیوں اور ان کی اتباع کرنے والے حبیب نجار کا ذکر کیا ہے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 600-700 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ یہ دو رسول تھے اور غالب گمان یہی کہ اللہ کی طرف سے مرسلون، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ ان بعضوں کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، جاؤ بھائی فلاں شہر ہے، اور وہ بستی والے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے اپنے زندگی کے سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں اور دنیا اور آخرت کی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو دعوت دو۔ تو یہ تین مل کے پہلے دو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اور ایک تیسرا، اور جب بستی میں داخل ہونے لگے تو ایک شخص تھا جس کا نام حبیب اور النجار اس کا لقب کہ بڑھائی کا کام کرنے والا، اس کو دعوت دی، وہ فوراً سمجھ گیا واہ آپ کی دعوت کیسی ہے، یہ اللہ کی پہچان آپ نے کروائی، واقعی کرنے والے اللہ ہیں۔ پچھلی زندگی کی جہالت کو سمجھ گئے اور کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جو ہے اللہ کی طرف سے یا نبی کی طرف سے بھیجے ہوئے قوم کی طرف آئے، اور قوم کو جب اللہ کی طرف بلایا فَقَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا اور ان کو جو ہے مارنا پیٹنا شروع کیا۔ اب حبیب نجار کو پتہ لگا کہ میری قوم کہ کیا اپنی ہلاکت کے اسباب پیدا کر رہی ہیں، اللہ کا پیغام لینے والوں کو آیا اور کہا اتبعوا المرسلین، اتبعوا، تم ان لوگوں کی اتباع کرو جو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور تمہیں یہ دین کی ہدایت دے رہے ہیں اور تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔
تو قوم ان کو بھی جہاں تکلیف دے رہی تھی تو سارے حبیب نجار پر ٹوٹ پڑے اور اتنا پیٹا مکے اور لاتوں پتھروں سے کہ حبیب نجار کا انتقال ہو گیا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ میں کیوں نہ اللہ کی عبادت کروں۔ اور پھر جو ہی انتقال و شہادت کی موت نصیب ہوئی، شہید ہوتے ہی اللہ نے شہادت پر شہیدوں کا اکرام فوراً ان کی یا اللہ کے دربار میں اور جنت کے نقش عالم برزخ میں نعمتیں ان کے لیے پیش کر دی گئی۔ حالانکہ قوم نے، یہ ہے دیندار کا جذبہ، کہ جس قوم نے ان کو تکلیفیں دے کر شہید کر دیا تو اس وقت ان کو غصہ نہیں آیا، اور جنت میں جانے کے بعد بھی قوم کی ہمدردی، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو جس نے مجھے اپنے حساب سے تکلیفیں دے کر مار کر مجھے ختم کر دیا اور میں شہید ہو کر جنت میں چلا گیا، کاش ان کو پتہ لگ جائے اللہ مجھ سے کتنے راضی ہیں، اور اللہ نے عالم برزخ میں جنت کی نعمتیں مجھے دی ہیں، کاش کہ پھر یہ واقعہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اکبر، کیسی ایمان والے کی ہمدردی! ہم تو تھوڑا سا کوئی آنکھ سے گھور کر دیکھیں، کوئی ہاتھ اٹھا لیں، فوراً جذبے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں۔ انتقام کا جذبہ حضرات انبیاء کرام کا ایسے نہیں۔ اور اللہ نے سورہ یاسین میں حبیب نجار کا ذکر کیا کہ اس کو یعنی جو قوم نے مارا، حتیٰ کہ جان نکلی، کتنی تکلیف، اس تکلیف کو اس نے ایک طرف کیا، اور قوم کی یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، اس ایمان اور آنے والوں کی نصرت کی وجہ سے اللہ نے میرا کیا اعزاز کیا، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے اور وہ ہدایت پر آ جائے۔ تو وہ سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ حضرت خباب بن عرب اتنی تکلیفوں کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول بد دعا کرنے کے بجائے اپنے صحابہ کو اور زیادہ قربانیوں پر، اس طرح یہ 13 سال قربانی میں گزرے، اور مدینہ منورہ ہجرت کی، وطن کو چھوڑنا پڑا۔ لولا الہجرۃ لکنت رجلا من الانصار، لولا الہجرۃ لکنت رجلا من الانصار، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا، حتیٰ کہ وطن قربان کرنا، یہ آخری بڑا مرتبہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اللہ اپنے نبی سے اپنا وطن نہ چھڑواتے۔ وہ پیدا ہی انصار مدینہ میں کرتے جو قدر کرنے والے تھے، اور میں یہیں دعوت کو شروع کرتا، یہیں سے دعوت پوری دنیا میں پھیلتی، لیکن اللہ کو اپنے نبی سے بھی وطن چھڑوانا تھا، اور وطن بھی کیسا جو مکہ اللہ کا شہر ہے، وطن بھی کیسا جس میں بیت اللہ ہے، وطن بھی کیسا جس میں حضور کے 53 سال گزرے۔ اس لیے جب حکم ہوا کہ یہ قوم تو جو ہے یہ قوم قدر کرنے والی نہیں ہے، مکے کو چھوڑ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نکلے ہیں اور بیت اللہ کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں اور مکے کو دیکھ رہے ہیں۔ ما اطیبک من مکہ، اے مکہ تو کتنی پاکیزہ جو ہے جگہ تھی، تجھ میں بیت اللہ اللہ کا گھر تھا، تجھ میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور میرے 53 سال گزرے، لیکن اللہ کے دین کے لیے آج میں اس کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہمارے یہ گھر اور ہماری یہ جو ہے دکانیں، ہمارے یہ علاقے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور ہم سے بھی اسی طرح مطالبہ کیا جا رہا ہے، اذا استنفرتم فانفروا۔ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے عظیم نبی کی امت تمہیں نبیوں والا کام دیا، تم بھی اپنے علاقوں کو چھوڑو۔ جب کبھی بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تمہیں کہا جائے فانفروا، نکلو جیسے نبی نکلے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، 10 سال کا عرصہ ہے۔ سارے مہاجرین اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے، اپنے جائیدادوں کو چھوڑ کر آئے، اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے اور مدینہ منورہ میں آئے، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قربانیوں کی قدر فرماتے اور کہتے بھئی اپنے گھر بنا لو، اپنے کاروبار جو ہے مرتب کر لو، اور کچھ جب اطمینان ہو جائے تو پھر تمہیں جو ہے اللہ کے راستے میں بھیجیں گے۔ نہیں، 10 سال کے عرصے میں سیرت والوں نے جو صحابہ کے چھوٹے بڑے سفر جمع کیے ہیں، 150 سفر 10 سال میں حضور نے صحابہ کے کروائے ہیں، کیونکہ پتہ تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے اللہ برکتیں دیں گے، اور غنی تو اللہ کرتے ہیں۔
اللہ غنی کریں گے۔ اور یہ مدینہ منورہ والے، یہ ان کے پاس یہ باغات ہی تھے، اور یہ ساری اپنی زندگی اور وقت جو ہے ان باغات کو سنبھالنے میں لگاتے ہیں، اور جو آمدنی ہوتی تھی اس سے یہودیوں کا جو قرضے کر جاتے تھے وہ ادا کرتے، اور اس سے جو ہے آئندہ کے لیے اپنے بچوں کے لیے یعنی ذخیرہ کرتے ہیں کہ پورا سال کام آئے گا۔ ان کی خوراک پانی اور کھجوریں تھیں۔ لیکن جب مہاجرین آ گئے تو مہاجرین کے آنے کی وجہ سے مہاجرین کہتے ہیں اللہ نے تعریف کی کہ مدینے والوں نے حق ادا کیا نصرت کا، کہ مہاجرین پر بھی خرچ کیا، ان کو گھر بھی دیے اور ان کو ٹھکانہ بھی دیا، ان پر بھی خرچ ہونے لگا۔ اور پھر جب قبائل اسلام لاتے تھے تو حکم تھا کہ مدینہ منورہ آؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی خرچ کرواتے تھے، اور جب قبائل واپس جاتے تو اس پر بھی مدینہ والے خرچ کرتے۔ کمانے کا وقت کم ہو گیا کہ دین کی محنت میں لگے ہوئے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، خرچ کے مد بہت بڑھ گئے، لیکن اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ سب ہی کی کفایت ہو جاتی تھی۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جی ہاں، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اے تاجروں، تم زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے بازاروں میں اور دنیا کی چیزوں میں اور صنعتوں میں اپنا وقت لگا کھیتوں میں دیتے ہو اور پھر اس سے حاصل کرتے ہو، یہ تو ایک اللہ کی سنت ہے۔ لیکن جو انہی چیزوں کو اللہ کو دے گا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے گا، جو زمینداری کی صورت میں 1 دانے سے 700 دانے دیتا ہے، جو اللہ تمہاری تجارت کی صورت میں 1%، 3%، 10%، 20% نفع دیتا ہے، جب تم اس کو براہ راست دو گے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو گے، تو اللہ اپنے خزانے کے دہانے کھول دے گا، بے حساب دے گا، جس کو تم سنبھال بھی نہیں سکتے۔ یہ دنیا والے بھی لگا رہے ہیں، لگا کر پھر لیتے ہیں۔ کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہتا 1 کروڑ روپے گھر میں پڑے رہے کم نہ ہو۔ ہر ایک کہتا ہے، کوئی کہتا ہے تجارت میں لگاؤ، کوئی کہتا ہے زراعت میں لگاؤ، کوئی کہتا ہے صنعت میں لگاؤ، کوئی کہتا ہے اس کو خرچ کرو، خرچ کر کے پھر نفع ملتا ہے اور تھوڑا تھوڑا نفع دیتے ہیں۔ ادھر اللہ کہتا ہے کہ تم میرے دین کے لیے لگاؤ، اور یہ ایسا ہے جیسا قرض دے رہے ہو، اور اللہ بے حساب تمہیں عطا فرمائیں گے، بے حساب عطا فرمائے گا۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام اپنی صلاحیتوں اور اپنے مال و دولت کو صحیح جہت راستے پر خرچ کرنا، اس پر لگوانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو عام لوگوں کا راستہ ہے کہ عام لوگ بھائی دنیا کی جو اللہ کی سنتیں لگا دیں گے، وہ بھی اگر ان میں بھی اللہ کی کا وہ تاجر جو صداقت کے ساتھ، جو سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اور انسانیت کی ہمدردی کے ساتھ تجارت کرے گا، فرمائے جو حلال مال اس لیے کمائیں تاکہ مجھے اور میرے بچوں کو مانگنا نہ پڑے، اور وہ جو ہے اللہ کی رزق سے گزارا کریں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور اڑوس پڑوس میں غریبوں کو میں دوں، تو یہ تاجر جب قیامت میں اٹھے گا، اللہ اس کے چہروں کو وہ روشنی دیں گے جیسے چاند کی روشنی ہوتی ہے۔ اور وہ تاجر جو تجارت میں سچا ہو اور امانت دار ہو اور اللہ کے امر کی بنیاد پر تجارت کر رہا ہے، اس لیے اللہ کے احکام کو پورا کر رہا ہے، فرمایا التاجر الصدوق الامین۔ ان کا حشر جو ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ فرمائیں گے۔ اس لیے بھائی اللہ کے دین پر لگانا۔ حضرت عدی ابن حاتم، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ حاتم تائی بہت مشہور سردار، بڑے سخی، ان کے قصے مشہور تھے، اور نصرانی دین پر تھے، حق پر تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر آپ کا دین۔ تو پہلے تو حاتم تائی کی بہن وہ حضور کے پاس ان کے علاقے میں صحابہ گئے اور جنگ ہوئی، اللہ نے فتح دی، تو جہاں حاتم کی بہن وہ قید ہو کر مدینہ آ گئی۔ اب وہ تو بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی اور سرداروں کو اور جنگوں کے حالات کو دیکھا ہوا تھا۔ اب جو حضور کے معاملات کو دیکھ رہی حیران ہو رہی ہے کہ یہ بادشاہت ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ بادشاہوں والا معاملہ ہے ہی نہیں، کیونکہ جو قیدیوں کے ساتھ اکرام، ان کے ساتھ نرمی۔ اب یہ ایک بڑی اور عمر کی عورت حضرت علی آئے، اے حاتم کی بہن، یہ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کے رسول کے پاس جا کر اپنے لیے کچھ مانگ لو۔ وہ آئی حضور کی خدمت میں، کہا اے عظیم ہستی، میں جہاں حاتم کی بہن ہوں، بھائی بھی سر پر نہیں رہا، شوہر بھی جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، بھتیجا لے دے کے تھا عدی حاتم کا بیٹا، وہ بھی جو ہے بھاگ گیا مجھے چھوڑ کر، اب میں اکیلی عورت ہوں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم آزاد ہو، بالکل چھوڑ دیا، حالانکہ کتنی بڑی حیثیت کی وہ عورت تھی۔ حضرت علی نے کہا کہ ان سے سواری بھی مانگو اور راستے کا توشہ بھی مانگو۔ بڑی حیران ہوئی، حضور کے پاس ہے، حضور نے سواری بھی دی اور راستے کا خرچہ بھی دیا۔ اور جب وہ اپنے علاقے میں واپس پہنچی تو عدی بھی آ گئے، کہنے لگی او عدی کیا تم نے کام کیا، کس عظیم ہستی کو چھوڑ کے تم کہاں بھاگ گئے، کہاں بادشاہوں کے پاس گیا تھا، وہاں بھی ایسے ہی جناب زبردستی اور ذلت ہے، تو اس لیے میں نے سمجھا، میں تو گیا تھا کہ ان کے پاس رہوں گا مجھے عزت دیں گے، وہاں تو شاہی نظام قائم ہے، ہر ایک بڑا دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، اس سے بھی تنگ ہو کر میں آیا۔ پھوپھی نے کہا جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سلوک دیکھو۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کیا۔ آپ جو بڑے لوگ ہوتے تھے اکرم الناس منازلہم، جیسے آدمی کی حیثیت ہو ویسے ہی اکرام کرو۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے سردار، بڑے خوبصورت، وہ بھی حضور کی خدمت میں آئے اور آپ کی مجلس مکان جگہ بھری ہوئی تھی، تو جریر آئے، سامنے کھڑے ہوئے حضور کو دیکھا، حضور نے بھی دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کو دی کہ چادر کو بچھاؤ، اس پر بیٹھ جاؤ، لیکن وہ حضرت جریر حضور کی عظمت کو سمجھ چکے تھے، تو علماء نے بتایا کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے اس کے کہ چادر کو بچھا کر بیٹھ جاتے، چادر کو چوما اور سر پر رکھا، اے اللہ کے رسول یہ اس قابل نہیں کہ میں بیٹھوں، بلکہ اس قابل ہے کہ میرے سر پر ہو۔ تو عدی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، آج یہی ہماری ذمہ داری ہے، اے عدی اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے۔ تو عدی کہنے لگے انی علی دین، کہ میں ایک آسمانی دین پر ہوں، بت پرست نہیں ہوں، یعنی جیسے آپ آسمانی دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلم بدینک منک، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی، تمہارے دین کو میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ عدی حیران ہوئے کہ مکہ میں تو کوئی پڑھنے والا نہیں، اور مکہ میں تو سب جو ہے بت پرست ہیں، یہ کیسے کہیں، اس سے بہت متاثر ہوئے، اور ابھی وہ تعجب میں تھے۔ حضور نے فرمایا کیا تم اپنے اس دین میں رقوسیہ فرقے میں سے نہیں ہو؟ کہاں؟ کہ تمہارے اندر کی باتیں بتاؤں کہ رقوسیہ جو تمہارا فرقہ ہے، تم جو قوم کے نذرانے لیتے ہو وہ اللہ نے تم پر حرام کیے ہوئے ہیں، وہ تو خرچ کرنے کے لیے، اور تم اپنی جانوں پہ خرچ کرتے ہو۔ ایک دم حیران ہو گئے، یہ تو ہماری راز کی باتیں ہیں، یہ ان کو کس نے بتائی؟ یہ اللہ نے بتائی، یہ اللہ نے بتائی۔ جی ہاں، صفوان ابن امیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو سردار نے بھیجا تھا اور وہ تلوار لے کر آئے تھے، اور جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر کو گھبرا گئے کہ یہ تو مکے کے جو ہے وہ شیطانوں میں سے ایک شیطان حضور کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا صفوان کس ارادے سے آیا؟ کہا بس وہ تو اپنے بچے کے بارے میں۔ کہا یہ تلوار پھر تم نے کس لیے رکھی ہے؟ کہا یہ تلوار نے ہمیں کیا فائدہ دیا، یہ تلوار تو ہم بدر میں ہی اس نے ہمیں بڑا ذلیل کیا۔ فرمایا تم کیا بات ہوئی تھی تمہارے سردار کے ساتھ بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر؟ کیا تم نے اسے عہد نہیں کیا کہ تم جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرو اور تمہارے جو ہے اتنے اونٹ دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی پالیں گے؟ ایک دم کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا اللہ کے رسول، اس کو تو میرے اور اس سردار کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں، یہ اللہ ہی نے آپ کو بتلایا ہے یہاں پر۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صحابیہ ہیں، اور ان کے خاوند میں میاں بیوی میں تھوڑی سی نوک جھونک چلتی رہتی ہے، اور انہوں نے ایک ایسا لفظ بول دیا جو اس زمانے میں طلاق شمار ہوتا تھا، اور ہمیشہ ہمیشہ جدائی کا فیصلہ اس پر ہوتا تھا۔ اب وہ صحابیہ پریشان ہوئی کہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور خاوند کا سایہ سر پر نہ ہو تو بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر بچوں کو خاوند کو دوں تو وہ تربیت نہیں کر سکتا، وہ تو میدان جہاد میں ہوگا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان مائیں، گھروں کی عورتیں سب سے پہلے مسلمان بچوں کی استاذہ اور مربیہ اور تربیت کرنے والی ہیں۔ ماں کی گود سے بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ صحابیاں سمجھ رہی ہیں کہ باپ کے حوالے کیا، وہ تو میدانوں میں اور وہ تو اپنے کاموں میں، بچے گھر میں رل جائیں گے، تربیت نہیں ہوگی۔
یہ تربیت اتنی اہم ہے بچوں کی جس سے آج ہم غافل ہیں. اور اگر مجھے دیا جائے تو میں تربیت کروں گی، کھلاؤں گی کہاں سے؟ کہ فقر و فاقے کا زمانہ ہے، تربیت تو ہو جائے گی، بھوکے مریں گے. اے اللہ کے رسول آپ کچھ فرمائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں حضور تھے اور یہ خولہ وہاں آئی اور چپکے بات کر رہی تھی. میں دوسری جانب بیٹھی ہوئی تھی. اب آواز تو آ رہی تھی لیکن کیا بات ہے یہ میں نہیں سمجھ رہی تھی کیا ہے. قربان جائے اللہ پر، اللہ نے عرش پر ہوتے ہوئے وہ بات سنی اور فرشتے کو وحی دے کر بھیج دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. تو حضور نے فرمایا تم رکوسیہ سے ہو اور تم اپنی قوم کے چوتھائی مال کو جو نذرانوں کے طور پر ملتا ہے حلال سمجھتے ہو. بس وہ تو بے بس ہو گئے اور پاؤں تلے کی زمین نکل گئی. اے عادی بتاؤں تمہیں کون سی چیز اسلام میں داخل ہونے سے روک رہی ہے؟ تم اپنی ظاہری آنکھوں سے ظاہر حالات کو دیکھ رہے ہو کہ میرے ساتھ کمزور معاشرے کے کمزور قسم کے لوگ ہیں، ایمان لے آئے، یہ ظاہری اعتبار سے تو کمزور ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا کیا مرتبہ ہے. اللہ کے ہاں ایسا مرتبہ کہ ایک موقع پر سرداران مکہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں آپ کے پاس آنے سے جو چیز مانے ہے کہ بلال، خباب، یہ عام لوگ آپ کے پاس رہتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تو ہم سردار نہیں آ سکتے. آپ ان کو الگ کر دیں، ہمیں ایک وقت دیں، جب ہم آئیں تو ان کو پیچھے کر دیں اور ہمیں وقت دیں. کیونکہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ یہ ہدایت ہر انسان کو مل جائے، یہ سردار بھی ہدایت پر آ جائیں اور ان کے پیچھے ان کی قومیں ہیں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے تو میں کچھ وقت دوں گا. اور وہ صحابہ جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ اپنے دل میں مرجھائے کہ اب حضور کا وقت یہ ہمیں نہیں ملے گا. لیکن اللہ کو پسند نہ آیا، اللہ نے فوراً وہی اتار دی. اے نبی کیا کہہ رہے ہو؟ ان سرداروں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. یہ جو غریب لوگ ہیں ان سے آپ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم خوفا وطمعا، آپ ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ وہ گزاریے. حضور جو لکھنے لگے تھے کاغذ پھاڑ دیا، اے سرداروں میرے رب کا حکم آ گیا. یہ جو غریب لوگ ہیں اللہ کے ہاں ان کی وہ حیثیت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ آپ کا وقت تو ان لوگوں کے لیے ہے. انسان کی قیمت ایمان اور اعمال کی وجہ سے ہے. انسان کی قیمت کپڑوں اور صدارت اور عہدوں کی اور دنیا کی جو ہے ان معاملات کی وجہ سے نہیں ہے. انسان کی قیمت ایمان. اور وہی چیز حضرت عدی میں تھی کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ضعفاء لوگ میرے ساتھ ہیں. اے عدی تم نے حیرہ مقام دیکھا ہے؟ کہا نہیں، سنا ضرور ہے کہ وہ یمن یا عراق کا دوسرے ملک کا ایک شہر ہے. فرمایا دیکھو میرے اس دین اسلام کی وجہ سے جب یہ پھیلے گا ایسا امن قائم ہوگا کہ حیرہ سے ایک عورت سج دھج کر اور اپنے زیورات اور کپڑوں میں بیت اللہ کا طواف کرنے آئے گی. راستے میں ایسا امن ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا. یہ گڈریا جو ہوگا وہ بھیڑیا میری بکریاں لے جائے اس کا ڈر ہوگا. اللہ ایسا امن قائم کر دیں گے. دادی جغرافیہ سے واقف تھے کہ حیرہ سے بیت اللہ آنے کے لیے تو عرب قبائل کے وہ ڈاکو ہیں جنہوں نے پورے عرب میں آگ لگائی ہوئی ہے. ایک رافع تیمی جو ہے وہ ڈاکو تھے، اکیلے پورے لشکر کو لوٹ لیا کرتے تھے. بعد میں وہ صحابی بنے اور پھر انہوں نے اسلام میں وہ کارنامے کیے کہ دنیا حیران ہے کہ ان قبائل کا کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا اللہ ان کو اسلام میں داخل کر دیں گے اور جو دنیا لوگوں کے مال اور جان اور عزتوں کو لوٹنے والے ہیں اپنی جانیں دے کر یہ دوسروں کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کرنے والے بنیں گے. بھئی یہ دین ہے ہی ہمدردی خواہی والا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مبارک زندگی لے کر آئے ہیں اور جیسے عرض کیا کہ زندگی کا ایک رخ اپنا سب کچھ لگا کر لوگوں کی زندگی بنانا، اس پر اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے. پھر اللہ اپنے خزانوں کے دہانے ان کے لیے کھول دیتے ہیں اور ان کی شروع میں کچھ مجاہدے قربانی اور پھر دنیا ہی میں اور پھر آخرت میں تو اللہ جنت دیتے ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی بنانے کے لیے دوسرے لوگوں کے جو ہیں زندگیوں کو اجاڑتے ہیں اور ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں، ان کی زمینیں. ان کو شروع میں تو کچھ چکا چوند اور مال نظر آ جاتا ہے لیکن پھر ان پر جو دنیا میں بھی تنگی آتی ہے اور آخرت بھی ان کی چلی جاتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پہلے تو نبی اس زندگی والا ہوتا تھا، امت کو بلاتا تھا. اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے پوری امت ایسی تیار کی جو اپنا سب کچھ دوسروں کے لیے لگانے والے. تم اپنے باپ
ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو، جان بھی پیش کر دی، خاندان کو بھی بے آباد وادی میں اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا، اور بچے کے گلے پر بھی چھری رکھ دی اللہ کے امر کے لیے، تم تو اپنا قربان کرنے والے ہو، پھر اللہ تمہیں امتحانوں میں وہی کامیابی عطا فرمائیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ یہ اسلام پھیلے گا اور ایسا امن قائم ہوگا، اور دیکھو کسرا فارس کے خزانے مدینے میں آئیں گے۔ کسرا فارس، ان کی تو ایسی ہیبت عربوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کا تو ایک آدمی اعلان کر کے عربوں کو جو گھما دیتا تھا، کہا کسرا فارس، کہ ہاں، اور اللہ اس دین پر چلنے کی وجہ سے ایسے ان قربانی کرنے والوں کو مال اور دولت اور غنا عطا فرمائیں گے کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے فقیر کو ڈھونڈنا پڑے گا اور تلاش کرنا پڑے گا، اور جب دین نہ ہو تو ہر ایک مانگنے والا، وزیر بھی مانگنے والا، بادشاہ بھی مانگنے والا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا، لوٹنے والا، اور جب تقوی قائم ہوگا پھر اللہ دل کو بھی ایسا غنی کریں گے اور ظاہری طور پر بھی مال دیں گے کہ غریب اپنی حاجت کو ظاہر ہی نہیں کرے گا، اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، امیر المومنین بھی تھے۔ اب حضرت امیر المومنین نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اپنے پردے اور لباس کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ کہیں اور سے آئی، آواز دی، کہا تم کہاں سے آئی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں حیرہ سے آئی ہوں۔ کہا فوراً حضور کی مجلس اور حضور کے الفاظ مجھے یاد آ گئے کہ حضور نے بھی مجھ سے پوچھا تھا حیرہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا دیکھا تو نہیں لیکن سنا ضرور ہے، اور حضور نے فرمایا تھے کہ عورت آئے گی، اور آج بیت اللہ میں آئی ہے۔ اللہ کی شان امیر المومنین نے سوال کیا راستے میں لوگوں کو کیسا پایا؟ کہ ہر مرد کی نظر کو باپ اور بھائی کی نظر سے زیادہ پاکیزہ، اور ہر عورت کے معاملے کو ماں اور سگی بہن کی معاملے سے زیادہ پاکیزہ پایا۔ یہ ایمان امن دلانے والا، یہ یقین، معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سورج تو اللہ نکال رہا ہے، یہ حکومتیں نکال رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورج کو روک لوں، کوئی ہے تمہارے لیے الہ اتنا ہمدرد خیر خواہ تمہارے لیے نکال دیں؟ اور سورج کو روک لوں، کوئی ہے کوئی سرکار کے اس کو یا نیچے لے جائے تاکہ تم جلنے سے بچ جاؤ اور غائب ہو کر تم ٹھنڈ منجمد ہونے سے بچ جاؤ؟ جو اللہ سورج نکال رہا ہے، ہوائیں چلا رہا ہے، سارے حالات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ یہ جو مال اور اسباب کی صورت میں جو مل رہا ہے اسی کے امر سے مل رہا ہے۔ اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ اپنی قدرت سے اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیں گے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، تمہاری ساری خطاؤں کو بخش دے گا۔ کون ایسا بخشنے والا؟ وہ کہتے ہیں جیل یا جرمانہ یا سزا یا ذلت یا یہ حد آمیز رویے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اتنے نافرمانی کی زمین اور آسمان کے خلا بھر جائیں اور چپکے سے نادم من کرے ایک آنسو بہا دو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے دریاؤں کو مت خشک کرو، اللہ فرماتے تم آنکھوں کے چشموں کو خشک مت کرو۔ جس دن تمہاری آنکھوں کا چشمہ خشک ہو گیا پھر اگر زمینوں میں بربادی آئے تو کوئی گلہ نہیں کرنا۔ یہ دو آنسو بہاؤ، اللہ سے معافی مانگو، آسمانوں سے بارش برسے گی، زمین سے اللہ پانی دیں گے، اللہ تمہارے لیے نہروں دریاؤں کو چالو کریں گے۔ یہ برف کون برساتا ہے؟ یہ بارش کون برساتا ہے؟ یہ زمین میں پانی کون لاتا ہے؟ اگر میں پانی کو زمین کی گہرائیوں میں لے جاؤں، ہے تمہاری مشینیں پانی کو نکال سکو؟ اگر اس پانی کو سمندر کی طرح کھارا کر دوں تو زندگی گزار کے دکھا سکتے ہو؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی تم نے پیدا کیا، تم لاتے ہو، اللہ پہنچانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمانوں سے رحمت والی بارشیں برسائے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، اللہ اپنے خزانے کھول کر مال دے گا۔ ایک مرغے کو مٹھی بھر دانے دینے، لیکن اس کو یہاں سے لے کر پھیلا دیا کئی میلوں میں، وہ بیچارہ سارا دن ایک ایک دانے کو تلاش کر کے وہ مٹھی بھر کھاتا ہے، اور ایک کے سامنے مٹھی یوں رکھ دی۔ تو ایمان والوں کے لیے اللہ اپنی قدرت سے کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا کسرا فارس کے خزانوں کو فتح کرنے میں حضرت علی فرماتے ہیں میں خود ساتھ تھا، مسلمان ہو گئے، صحابی بنے، اور ان کے علاقے میں کتوں کے ذریعے سے جانور کا شکار کیا جاتا تھا۔ یہ مسائل قرآن میں بھی اترے اور حضور نے بھی بتائے۔
اور فرمایا یہ امید ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسا غنی کرے گا کہ فقیر زکوٰۃ لینے والا سامنے نہیں ہوگا، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو بہرحال اللہ نے سارے وعدے اپنے اس مبارک دین میں اور دین کی محنت میں کہ آسمان زمین کے برکتوں کے دروازے کھلیں گے جب یہ لوگ جو ہیں صلاح والے ایمان والے ہوں گے اور جب دین کی محنت کرنے والے ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں میری مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ اور دین کے لیے جان اور مال کو لگانا اللہ فرماتے ہیں یہ میری مدد ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ بیوی پر خرچ کرو، اولادوں پر خرچ کرو، لوگوں پر خرچ کرو، تھوڑی سی کہیں کمی ہو جائے کہ تم نے دیا کیا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ کیا ہماری یہ بول، کیا ہماری یہ صلاحیتیں اور کیا تھوڑا سا ہمارا مال اللہ فرماتے میری طرف بلانے کے لیے لگاؤ، تو اللہ اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ میرے ایمان والے بندے میرے دین کی مدد کر رہے ہیں۔ تو بھئی اللہ کو مدد کی ضرورت ہے۔ کہتے ابرہا جب آیا اپنا لشکر لے کر اور وہاں میدان میں پہنچا اور انتظار کر رہا تھا کہ آگے جانا ہے، تو مکے والے تو ڈر کر وہ مکہ خالی کر گئے کہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہاتھیوں کا لشکر، عربوں نے ہاتھی کبھی دیکھا ہی نہیں تھے۔ اور پھر یہ حبشہ کا بادشاہ، یہ تو بڑا طاقتور تھا، جی ہاں یمن اس کے قبضے میں تھا، ابرہا کا لشکر۔ تو اس کے جہاں فوجیوں نے اب جہاں حضور کے جو دادا تھے عبد المطلب، اس کے اونٹ لے لیے اور چرواہوں کو بھگا دیا۔ اب عبد المطلب کہنے لگے میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور بادشاہ سے کہوں گا کہ بھئی میرے اونٹ دے دو۔ اب یہ ایک دو آدمیوں کو لے کر چلے۔ بادشاہ سمجھا اچھا مکہ والے میرے سامنے جھکنے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑنے اور صلح کے لیے آئے ہیں، دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں۔ تو عبد المطلب آئے، کہنے لگے او ابرہا، تیرے فوجیوں نے میرے اونٹوں کو میرے چرواہوں سے لے لیا ہے اور میں ان اونٹوں کے بارے میں سوال کر۔ وہ ہنسا، اچھا تم اپنے اونٹوں کے بارے میں سوال کرنے آؤ، اور یہ جو بیت اللہ کو تم کہتے ہو اس کو اللہ کا گھر، اس کو میں گرانے آیا ہوں، اس کے بارے میں سوال کچھ نہیں کرتے۔ عبد المطلب نے کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے اس کے بارے میں نے بات کرنی ہے، اور مجھے یقین ہے اس گھر کا مالک بھی اللہ ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرے گا۔ تو وہ ہنسا، کیا حفاظت ہوگی؟ لیکن جو ہی اگلے دن انہیں چلنے کا ارادہ کیا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ لشکر نہیں آئے، ہتھیار نہیں آئے، فرشتے اپنے جسموں کے ساتھ نہیں آئے، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے غول در غول بھیجے، اور ان پرندوں کے بعد ہتھیار کیا تھے؟ دال کے باریک دانے کے برابر، چونچ میں ایک کنکری اور پنجوں میں ایک کنکری، اور یہ ہاتھیوں کا لشکر، اور ہاتھیوں کے اوپر ان کے ہودج، اور بادشاہوں اور فوجیوں کا یہ لباس اور زریں اور سب کچھ۔ وہ جہاں پرندے سر پر آ کر اس چونچ کھولتے تھے، وہ جو ہے دال کا دانہ، اس میں اللہ نے اپنے امر سے اتنی طاقت رکھ دی کہ وہ ان کی کھوپڑی میں داخل ہوتے ہوئے، دماغ کے بیچ میں سے حلق سے گزرتے ہوئے، انتڑیوں سے گزرتے ہوئے، اور پاخانے کے راستے ہاتھی کی جلد کو پھاڑ کر، ہاتھی کے جسم کو پار کر کے ناو سے نکلتا تھا، اور یہ آن کی آن میں ایسا کہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے اور ہاتھی گرتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے بنا دیا جسے درانتی سے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے۔ تو بھائی کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم اپنا سب کچھ لگاؤ، ینصرکم، اللہ اپنی قدرت سے مدد کرے گا۔ اور کتنا یقین دلایا کہ جب اللہ مدد کرنے والے ہوں تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ آج بھائی اس دعوت تبلیغ کے ذریعے سے حضور کا یہی پیغام دیا جا رہا ہے جو حضور لے کر آئے تھے، اور صحابہ سے وعدہ کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین کے لیے لگایا، ہمارے پاس تھا کیا؟ جھونپڑے ہم نے چھوڑے، کچے گھر چھوڑے، اور سوکھی روکھی روٹیاں خود کھائی، فقر و فاقہ وہ دیا۔ اللہ نے اپنے خزانوں سے روم اور فارس کے خزانے ہمارے قدموں میں ڈال دیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقر اور فاقے میں تو اللہ کے رسول ہمارے ساتھ رہے، گھروں میں 2-2 مہینے تک چولہا نہیں جل رہا، اور آپ کھجور اور پانی سے گزارا کر رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، آپ اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے، مٹی پر